اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے کہ علامات کیا ہیں، کہ قرآن مجید کے اندر کون سی علامات ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا جب کوئی بندہ بلڈنگ بنانا چاہے تو اسے پہلے انجینئر مٹیریل بتاتا ہے کہ اس میں اتنا مٹیریل استعمال ہوگا۔ تو اب قرآن مجید میں کون سی علامات ہیں کہ جن کے ساتھ الفاظ کو ملا کر جن کے ذریعے الفاظ میں نکھار آتا ہے، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ تو نمبر 1 پہ ہے جزم۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کو جزم یا سکون کہتے ہیں، جس لفظ پر آئے اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب دال جیسی چھوٹی سی شکل، یہ نام اس لیے آپ کو یاد کروا رہے ہیں، جب ہم آگے تجویدی قواعد پڑھیں گے اس میں یہ نام آپ کو جب آئیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نام کیا کام کرتے ہیں۔ تو دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ اب دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں اور جس لفظ کے اوپر آئے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ ہے جزم اور یہ ہے ساکن۔ تو دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں اور جس لفظ کے اوپر آئے اس لفظ کو ساکن کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے 3 دندانے والی اس شکل کو تشدید یا شد کہتے ہیں۔ 3 دندانے والی اس شکل کو شد یا تشدید کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اب قرآن مجید میں جب 3 دندانے والی کوئی شکل نظر آتی ہے تو آپ جب بچوں کو بتائیں یا آپ جب غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ شد کہاں کہاں پہ آئی ہے۔ اب جو ہم نے پڑھا تھا جزم، جزم کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کے خود ساکن ہو جاتا ہے، یہ لفظ جس کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ اور شد جو لفظ ہوتا ہے، شد کی جو علامت ہوتی ہے وہ یہ کام کرتی ہے کہ جس لفظ پہ آئے اس لفظ کو 2 ڈبل کر دیتی ہے، اس لفظ کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہ نون حمزہ زبر نون ان، نون زبر نا، اب یہ لفظ نون 2 دفعہ پڑھا جائے گا، حمزہ زبر نون ان، نون زبر نا، ان۔ تو دال 3 دندانے والی شکل کو شد کہتے ہیں اور جس لفظ پہ آئے اسے مشدد کہتے ہیں، اور جس لفظ پہ آتی ہے اس لفظ کو ڈبل کر دیتی ہے، اس لفظ کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک دفعہ اس کی اپنی حرکت پڑھتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہم پڑھیں گے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب بچوں کو تو یہ بتانا ہوتا ہے اوپر جو لائن ہوتی ہے اس کو زبر کہتے ہیں، نیچے اور وہ نیچے جو ہوتی ہے اسے زیر کہتے ہیں، اور جو اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے اس کو پیش کہتے ہیں۔ لیکن اس کا جو نام ہے حرکات اسے کہتے ہیں، حرکات کی تختی ہوتی ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اور جس لفظ کے اوپر یہ آئے، مثال کے طور پہ ہم تا زبرتا، تا زیرتی، تا پیشتو، اب یہ جو لفظ یہ ہے یہ حرکت ہے اور جس لفظ پہ آئی ہے وہ متحرک ہے۔ تو 2 زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور جس لفظ کے اوپر یہ حرکات میں سے کوئی آتا ہے اس کو متحرک کہتے ہیں۔ لاسٹ پہ ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر آئے اس لفظ کو منون کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے ان کا کام کیا ہے اور یہ کہاں کہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں یہ علامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ شارٹ سا ریوائز کروا دیتا ہوں۔ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو، دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں، جس لفظ کے اوپر آئے اس کو ساکن کہتے ہیں، اور 3 دندانے والی شکل کو شد کہتے ہیں، جس لفظ کے اوپر آئے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جس لفظ کے اوپر آئے اس کو متحرک کہتے ہیں، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس لفظ کے اوپر آئے اس کو منون کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے کہ را کو کیسے پر پڑھا جاتا ہے اور موٹے حروف کون سے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان